قرآن پڑھنا اور پڑھانا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے۔ تو قرآن سیکھنے سے مراد صرف صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن سیکھنا ہی نہیں، وہ تو پہلا درجہ ہے، بلکہ الفاظ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کا معنی اور مطلب بھی سیکھنا، یہ دوسرا درجہ ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی مزید وضاحت، شان نزول وغیرہ جاننا آیات کا، ان آیات میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، یہ اگلا درجہ ہے۔ پھر اس پر عمل کرنا، پھر اسے دوسروں تک پہنچانا، دوسروں کو سکھانا، گویا انسان ساری زندگی سیکھنے اور سکھانے میں مشغول رہے، اس طرح اس کا درجہ دوسروں سے بڑھ جائے گا۔ دنیا کے معاملے میں تو ہم ہر وقت فکر مند رہتے ہیں کہ ہم دوسروں سے آگے کیسے نکلیں، لیکن دین کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں عموماً ہم وہ حرص نہیں رکھتے۔ تو ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس میں ہم آخرت میں بلند درجات پا سکیں۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں الفاظ یوں بھی آتے ہیں، بلا شبہ تم میں سے سب سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور اس میں ضروری نہیں کہ سارا ہی سکھا دے، جتنا بھی سکھا سکے، اگر چند آیتیں بھی آپ سکھاتے ہیں تو ان کا بھی بڑا اجر ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ ہم صفہ میں تھے، تو آپ نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح بطحان کی طرف یا عقیق کی طرف، یہ مدینہ میں 2 منڈیاں لگنے کی جگہ تھی، وہاں جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور بغیر کسی قطع رحمی کے 2 بڑے بڑے کوہان والی، یعنی موٹی تازی اونٹنیاں مفت میں لے آئے۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم سب اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ عز و جل کی کتاب کی 2 آیتیں خود سیکھے یا سکھائے؟ دونوں کے لیے اجر ہے، یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، 3 سے بہتر ہے، 4 سے، اسی طرح ان آیتوں کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے۔ ہمیں سے ہر ایک دنیا کا مال کمانے کا حریص ہوتا ہے، لیکن یہ کتنی بڑی دولت ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب آپ نے مسجد کے الفاظ استعمال کیے کیونکہ اس دور میں علم حاصل کرنے کا مرکز مسجد ہی تھا، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے۔ لیکن کہیں پر بھی کسی گھر میں آپ جمع ہوتے ہیں اور پڑھتے پڑھاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اسی طرح اجر و ثواب ملے گا۔ علی ازدی ابن عباس کے پاس آئے، تابعی ہیں، کہا، اے ابن عباس، سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ تو ابن عباس نے کہا، کیا آپ نے جہاد کا پوچھا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ تو ابن عباس نے کہا، کیا میں آپ کو وہ بات نہ بتاؤں جو آپ کے لیے جہاد سے بھی بہتر ہے؟ آپ کسی مسجد میں جائیں، وہاں قرآن پڑھیں اور وہاں فقہ سیکھیں۔ تو یہ بھی کوئی معمولی جہاد نہیں ہے۔ جنگ میں جانا عورتوں کے لیے تو پاسبل ہی نہیں، لیکن مسجد جانا، علم کے مراکز میں جانا، سیکھنے سکھانے کے لیے جانا، یہ تو ہم سب کر سکتے ہیں۔ پھر جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے گھیرا کر لیتے ہیں، ان لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوتا ہے، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں۔ پھر کعب بیان کرتے ہیں، قرآن کو لازم پکڑو کیونکہ وہ عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے۔ قرآن پڑھنے والے ارذل العمر سے نجات پاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ عز و جل کی کتاب کی 1 آیت بھی سکھائی، 1 آیت قل هو اللہ سکھا دی، جب تک اس کی تلاوت کی جائے گی سکھانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ 1 آیت سکھاتے جائیں، 1 سورت سکھاتے جائیں، بچوں کو قرآن پڑھا دیں۔ جو بھی بچوں کو ناظرہ پڑھاتا ہے وہ ضرور اس میں سے کچھ نہ کچھ خیر کی بات بتائے کہ یہ قرآن کہتا کیا۔